السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ ہم جنرل سائنس کا سیکنڈ ٹرم سلیبس سٹارٹ کریں گے آج۔ 1، 2 اور 3 چیپٹرز ہم نے فرسٹ ہاف میں پڑھے تھے۔ 4 اور 5 والا جو چیپٹر ہے وہ ہم سیکنڈ ہاف میں پڑھیں گے۔ 4 والا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انسانی صحت۔ پہلے ہم سمارٹ سلیبس کو دیکھیں گے کہ سمارٹ سلیبس میں کون کون سی چیزیں موجود ہیں، ہم وہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری جو ایکسٹرا جو سلیبس ہے ہم وہ نہ پڑھیں، کیونکہ وہ ایگزامس میں نہیں آنا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ چیپٹر 4 ہیومن ہیلتھ، انٹروڈکشن یہ ہے، یہ جو ایک پیراگراف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو سمارٹ سلیبس مارک کروا رہی ہوں، آپ بھی اپنی بکس پہ مارک کر لو، ٹھیک ہے۔ فوڈ اینڈ اٹس میجر کمپوننٹس، غذا اور اس کے اہم اجزاء، یہ 4.1 ہے، یعنی کہ یہ جتنا بھی ہے یہ سب اسی میں انکلوڈ ہے۔ یہ سارا پیج، یہ سارا پیج، یہ سارا پیج، یہ بھی سارا پیج، یہاں تک، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ 4.2 سٹارٹ ہو جاتی ہے، 4.1 یہاں تک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے فوڈ اینڈ انرجی، غذا اور انرجی، یہ سارا اسی میں آئے گا، یہاں تک، اس بلاک تک۔ نیکسٹ آ جائے گا ہمارے پاس بیلنس ڈائٹ، یہ کمپلیٹ یہاں تک، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایکسرسائز اینڈ ہیلتھ، یعنی کہ یہ والا جو ٹاپک ہے کوآرڈینیشن ان باڈی فنکشنز، یہ والا پورا ٹاپک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کمپلیٹ ٹاپک نہیں ہے۔ سٹیجز یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے ایکسرسائز اینڈ ہیلتھ۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس فرسٹ ایڈ، جی، تو جو سمارٹ سلیبس پہ ہے وہ آپ مارک کر لو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے اس کا، آ جائے گا اب جو اس کی ایکسرسائز وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب ہم ایکسرسائز کریں گے میں آپ کو تب مارک کر لوں گی۔ اگر آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لینا ہے تو یہ لے لو، ٹھیک ہے، سمارٹ سلیبس کا۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ صحت اللہ تعالیٰ کا عظیم عطیہ ہے، عطیہ مطلب تحفہ۔ کسی بھی انسان کی جسمانی صحت کا دارومدار نہ صرف اس بات پہ ہے کہ وہ کون سی غذا استعمال کرتا ہے، بلکہ اس بات پہ بھی ہے کہ وہ نارمل حالات میں اپنے جسم میں قوی پذیر ہونے والے تمام مظاہرات کا ادراک بھی رکھتا ہے یا نہیں، یعنی کہ اس کی باڈی میں جو چینج آ رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے، وہ اس کو بھی نوٹس کر رہا ہے، یا صرف اپنی صحت مطلب کہ صرف ہیلدی کھانا کھا رہا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہیلدی کھانا، مطلب فار ایگزامپل مکھن ہو گیا اور یہ گھی وغیرہ ہو گیا، یہ ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتا، وہ بس یہ سوچ کے کھا رہا ہے کہ یہ ہیلدی ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو سوٹ نہیں کر رہا تو وہ اس کے لیے ہیلدی نہیں ہے، اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کا علم ہو جانے کے بعد بھی وہ اپنی صحت کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس باب میں ہم انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے نہ صرف غذا کے کردار پر بحث کریں گے کہ جو ہم غذا کھا رہے ہیں وہ ہمارے جسم میں جا کے کیا کیا کام کرتی ہے، بلکہ یہ بھی جانیں گے کہ کون سی اندرونی اور بیرونی عوام مطلب کہ کام انسانی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور کوئی انسان کیوں کر اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، یعنی کہ اگر ہمارے جسم کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو ہم اس کو کیسے نوٹس کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ جو تبدیلی ہے وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے تو ہم کیسے اس سے جان چھڑا سکتے ہیں، اگر خدا نخواستہ وہ کسی بیماری کی صورت میں ہے۔ جیسے اگر ہمارے گردوں والی جگہ پہ درد ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ گردوں کی درد ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ پانی پئیں گے تاکہ وہ درد چلا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کو نوٹس کیا، پہلے اس کو دیکھا کہ ہمیں یہ تبدیلی آ رہی ہے، ہماری باڈی میں، ہمارے جسم میں یہ تبدیلی آ رہی ہے، ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور ہم نے وہ کام کیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے غذا اور اس کے اہم اجزاء، فوڈ اینڈ اٹس میجر کمپوننٹس۔ غذا انسانی زندگی کی سب سے اہم ضروریات ہے۔ سائنسی لحاظ سے غذا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ہضم ہونے کے بعد جسم کو مختلف کام سر انجام دیتی ہے۔ یہ سائنسی تعریف ہے کہ ہم کوئی بھی چیز جو کھا رہے ہیں اس کے بعد وہ ہمیں ہمارے جسم میں جا کے کوئی کام کر رہی ہے، وہ ہمارے لیے غذا ہے، دینے کے لیے انرجی مہیا کرتی ہے اور اس کی نشر و نما میں ممول معاون ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارے جسم میں جا رہی ہے
ہمارے جسم میں جا کے کوئی کام کر رہی ہے، ہمیں انرجی دے رہی ہے، اور اسی انرجی سے ہم اپنے باقی کام کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے غذا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے پانی۔ پانی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ خوراک کے بغیر 1 ماہ تک زندہ رہا جا سکتا ہے، لیکن پانی کی غیر موجودگی میں تو کچھ دن بھی زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ یعنی کہ خوراک کے بغیر تو ہم رہ سکتے ہیں، جو ڈائٹنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ بہت کم خوراک کھاتے ہیں، تقریباً نہ کھانے کے برابر کھاتے ہیں، لیکن پانی وہ زیادہ تعداد میں پیتے ہیں، زیادہ مقدار میں۔ یہ انسانی جسم کا سب سے بڑا جز ہے۔ ہمارا جو جسم ہے وہ بھی پانی سے ہی بنا ہوا ہے۔ ایک بالغ انسان میں اس کے وزن کا 60% سے زیادہ حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ بالغ انسان یعنی کہ بڑے جو انسان ہوتے ہیں، بچوں کی بات نہیں کر رہا وہ، کہ اس کا جو جسم ہے وہ 60% سے بھی زیادہ پانی کا بنا ہوا ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں وہ باقی کی بنی ہوئی ہیں۔ پانی ہمارے جسم میں بہت سے افعال سر انجام دیتا ہے۔ یہ انسانی ٹمپریچر کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ اگر پانی کم ہوگا تو ہمارا ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، بخار والی کیفیت آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسے واسطے کے طور پر کام کرتا ہے جو غذا، اجزاء، انزائم اور دوسری کیمیائی مادوں کو توڑتا ہے اور حل کرتا ہے۔ ہم نے لاسٹ چیپٹر میں پڑھا تھا کہ جو پانی ہے وہ یونیورسل سالوینٹ ہے، یعنی کہ ہر چیز کو اپنے اندر حل کر لیتا ہے، تو ہمارے جسم میں جا کے بھی یہ وہی کام کرتا ہے، جو ہم چیزیں وغیرہ کھاتے ہیں اس کی توڑ پھوڑ کرتا ہے، اس کو حل کرتا ہے۔ یہ وہ واسطہ ہے جس میں خلیے کے درمیان ہونے والے کیمیائی ریاکشن اقوام مزید ہوتے ہیں۔ پانی غذاؤں اجزاء کو خلیل تک کہتے ہیں، جو ہمارے سیل ہوتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں۔ خلیات تک پہنچنے والے فاسد مادوں کو جسم سے خارج کرنے کے لیے بطور تحصیل کنندہ کام کرتا ہے، یعنی کہ یہ ہمارے جو ہم کھانا کھاتے ہیں یا کوئی بھی چیز جو ہم کھا رہے ہیں، آکسیجن وغیرہ جو ہم اپنے اندر لے رہے ہیں، اس کو ہمارے تمام سیلز تک لے کے جا رہا ہے، اور ان کے پاس جو فاسد مادے ہیں یعنی کہ جو خراب چیزیں ہیں وہ لے کے اس کو ہمارے جسم سے باہر بھی نکال رہا ہے۔ یہ جوڑوں اور اندرونی جسمانی اعضاء کے درمیان لوبریکینٹ کا کام کرتا ہے۔ لوبریکینٹ کہتے ہیں لچک پیدا کرنے والا۔ فار ایگزامپل جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اکثر ہمارے جو جسم ہے اس میں سے کڑک کڑک کی آوازیں آتی ہیں، تو وہ اس کی بات کر رہا ہے کہ اس کے اندر ایک لچک سی پیدا کر دیتا ہے۔ جو جوڑ وغیرہ ہوتے ہیں یا دونوں جسم کے اعضاء ہوتے ہیں اس میں یہ لچک پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں کاربوہائیڈریٹس پہ۔ کاربوہائیڈریٹس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے جب ہم کاربوہائیڈریٹس میٹابولزم پڑھ رہے تھے۔ یہ کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر کاربن ہوتی ہے، ہائیڈروجن ہوتی ہے اور آکسیجن ہوتی ہے۔ یہ تینوں ہوں گے تو ہم ان کو کہیں گے یہ کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ یہ تمام جانداروں میں کثرت سے موجود ہوتے ہیں اور تقریباً تمام ہیلوں میں پائے جاتے ہیں، مطلب ہر سیل میں پائے جاتے ہیں۔ لکڑی، کپاس اور کاغذ میں موجود سیلولوز غذائی اجزاء، سیریلز جو دالیں وغیرہ ہم کھاتے ہیں، اور روٹ ٹیوبرز میں موجود سٹارچ، جانوروں کے جگر میں موجود گلائکوجن، دودھ میں موجود لیکٹوجن اور گنے میں پائے جانے والے سکروز تمام کاربوہائیڈریٹس کی مثالیں ہیں، یعنی کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کاربوہائیڈریٹس کی بنی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، کاربوہائیڈریٹس جانداروں کی ساخت اور افعال میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ساتھ کہتے ہیں ان کے جسم کی بناوٹ میں اور جو ان کے جسم کے اندر کام ہو رہے ہیں اس میں اہم کام ہوتا ہے، کردار ادا کرتا ہے۔ یہ سیل کی انرجی کا سب سے بڑا محاذ ہے کہ کاربوہائیڈریٹ سے ہمیں سب سے زیادہ انرجی ملتی ہے۔ اگر ہم فیٹس، آئلز یا پروٹینز کھا رہے ہیں تو ہمیں اس سے اتنی انرجی نہیں ملے گی جتنی ہمیں کاربوہائیڈریٹ سے ملتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹس ہمیں زیادہ تر نباتاتی زراعت سے، نباتاتی کہتے ہیں پودوں سے حاصل ہوتا ہے۔ کیسے؟ گنا، چاول، دانے، گنا، آلو، شکرگندی، چقندر نباتاتی زراعت کی چند مثالیں ہیں، یعنی کہ جو پودوں سے ہمیں جو چیزیں مل جاتی ہیں نا وہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹ زیادہ تر ہمیں نباتاتی زراعت سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آج کے لیے آپ کا اتنا ہی ہے۔ آپ نے یہ سارا اچھے سے یاد کرنا ہے، پانی بھی اور کاربوہائیڈریٹس بھی۔ ٹھیک ہے، اس میں سے کوئی بھی پرابلم ہوگی تو آپ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے۔ ٹائمنگ آپ کو سر نے بتا دی ہوئی ہے، آپ صبح 10 بجے سے 12 بجے تک میسج کر سکتے ہیں اپنی ٹیچرز کو، اس کے علاوہ آپ میسج نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بھی آپ کو بات پوچھنی ہو، سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں گی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔